لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم سامعین، روشن نظر اور گداز دل دوستو، عزیزو، ساتھیو اور میرے روحانی سفر میں شریک قافلے کے لوگوں، الحمدللہ ایک سال سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی ترقی و ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سال اور عطا کیا۔ میں بھی خوش ہوں، آپ حضرات بھی اس بات سے خوش ہیں کہ ہم نے جس راستے پر قدم بڑھایا تھا، تمام تر مشکلات، پریشانیوں اور ثبوتوں کے باوجود ہمیں ہر قدم پر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تعاون حاصل رہا۔ سلسلے کے ذمہ داروں میں سے اور اراکین سلسلہ میں خواتین و حضرات میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اس بات کا شاہد نہ ہو کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے کسی بھی فرد نے جب بھی کوئی اس مشن کی ترویج اور ترقی کے لیے کوئی ارادہ کیا اور ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کر دیے۔ ہمیں کبھی اس بات کا شکوہ نہیں رہا کہ ہم بے سر و سامان ہیں، کبھی ہم نے اس بات کی کبھی محسوس نہیں کی کہ فلاں کام اس لیے نہیں ہوا کہ وسائل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اتنے تجربات اور مشاہدات کے بعد سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے افراد اب یہ بات پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے افراد وسائل کے محتاج نہیں ہیں، وسائل سلسلے کے محتاج ہیں۔ ہمیں کبھی
اس بات کا تردد نہیں ہوا کہ ہم یہ کام کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم بھی فلاں کام کریں گے تو ہمیں افرادی قوت کہاں سے ملے گی۔ یہ ہمارا اپنا ظرف ہے کہ ہم نے اپنے ظرف کے مطابق اگر کسی چھوٹے کام کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کام پورا کرا دیا، اور اگر ہم نے بڑے کام کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام کرا دیا۔ جن لوگوں نے ابھی ارادہ نہیں کیا وہ جب ارادہ کریں گے تو کامیابی ان کے بھی قدم چومے گی۔ بہرحال یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق، قانون قدرت کے مطابق، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے سماوات اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کے تابع کر دیا۔ زمین آسمان، آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے سب انسانوں کے لیے محکوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان 1 ارب مسلمان پڑھتے ہیں، 1 ارب مسلمان اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن 1 ارب مسلمانوں میں سلسلہ عظیمیہ کے چند افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے، اس لیے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے افراد ایسے باپ کی اولاد ہیں کہ جس باپ کے اشاروں پہ کائنات ہلتی ہے، جس باپ کے اشاروں پہ کائنات چلتی ہے، اور جس باپ کے اشاروں پر اللہ تعالیٰ بھی نظریں جمائے ہوئے کہ میرا بندہ کہتا کیا ہے تاکہ میں پورا کروں۔ یہ صورتحال 1-2 سال سے نہیں، 10-12 سال سے واقع ہو رہی ہے، اور کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے انکاری ہو۔ اس کی مظاہراتی شکل مرکزی مراقبہ حال کراچی، حیدرآباد، لاہور اور دوسری جگہ کے مراقبہ حال ہیں۔ لوگ کوئی گرانٹ لیتا ہے، کوئی سود پر قرضہ لیتا ہے، کوئی چندے مانگتا ہے، اس کے باوجود بھی انہیں وسائل کی عدم دستیابی کا شکوہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ذمہ داروں نے جب بھی کچھ چاہا اللہ تعالیٰ نے سلسلے کے باپ کے طفیل وہ پورا کر دیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات غور طلب ہے کہ جو وسائل ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، وسائل سے مراد میں صرف پیسہ، دولت، سونا ہی نہیں لیتا۔ وسائل سے مراد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین، تو زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب وسائل میں داخل ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان، سماوات،
آسمان اور سماوات سے مراد یہ ہے کہ سماوات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا تعلق بھی وسائل سے، اس میں فرشتے ہوں، اس میں اللہ تعالی کی غیبی مخلوقات ہوں، ملائکہ انصری ہوں، ملائکہ سماوی ہوں، ملائکہ اعلیٰ ہوں، مقربین ہوں، حاملان عرش ہوں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہر چیز انسان کے لیے محکوم کر دی گئی ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے لیے یقین کے ساتھ کوئی قدم بڑھاتا ہے تو ان سب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کی حکم کی تعمیل کریں اور انسان کی تمام ضروریات کی حفاظت کریں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سوال یا نشان یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک آدمی 60 گز کا گھر نہیں بنا سکتا، سلسلہ عظیمیہ کا آدمی 2 ایکڑ زمین پہ مکان بنا لیتا ہے، عمرہ باہر قائم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ایک کتاب نہیں لکھ سکتا، سلسلے کا آدمی ہمت کرتا ہے تو وہ 10-20 کتابیں لکھ دیتا ہے اور وہ مقبول بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور بھی تو بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں۔ کوئی فیزیبلٹی بناتا ہے، کوئی وسائل کا رونر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ وسائل ہمارے یہاں زیر بحث ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وسائل کیا چیز ہوتے ہیں، ہمیں کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے کام۔ جب اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اگر ہم وسائل کے محتاج ہیں تو اللہ کے لیے ہم کام کیسے کریں گے؟ اور اگر وسائل کی تقدم میں ہی ہمیں پڑا رہنا ہے، پھر اللہ کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ کے لیے کام بھی کریں اور وسائل کے محتاج بھی رہیں، یہ کیا دوغلا پن ہے؟ تو آج کی نشست میں میں اور آپ اس بات پر غور کریں گے کہ ایسا سلسلہ عالیہ عظیمہ کے ساتھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایاں عنایت کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک وسائل کا تعلق ہے، وسائل کی محکومیت کا تعلق ہے، وہاں عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ مثلا اب ہوا زندگی کے لیے ایک اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ ہوا کے بغیر زندگی زیر بحث ہی نہیں آتی۔ تو کوئی آدمی چاہے یا نہ چاہے، کوشش کرے یا نہ کوشش کرے، زندگی کے لیے ہوا کی جو ضرورت ہے وہ خود بخود پوری ہو رہی ہے۔ انسان کی مشین کو چلانے کے لیے آکسیجن کا ایندھن ضروری ہے۔ کوئی آدمی چاہے یا نہ چاہے، آکسیجن اسے ملتی رہتی ہے۔ آکسیجن کے لیے کوئی فیکٹریاں، مشینیں نہیں بنانی پڑتی۔ غذائی ضروریات کے لیے زمین موجود ہے۔ اگر زمین اتنی سخت کر دی جائے کہ وہاں پہاڑ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے تو آپ کو ایک دانہ گندم بھی کہیں سے دستیاب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین آپ کی خدمت گزاری کے لیے مجبور ہے۔ اس لیے مجبور ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندے اس زمین پر رہتے ہیں وہ وسائل کے ساتھ زندہ رہیں. اللہ حد و قیاس جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی کے لیے بنیادی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو ہم وسائل کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. سب انسان کے تابع ہیں اور سب انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن انہی انسانوں میں لوگ روتے بھی ہیں, لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں, لوگ وسائل کی کمی سے پریشان بھی ہوتے ہیں. اور کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو کبھی کبھی نہیں ہوتی. مثلا کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے, مثلا لباس ایک بنیادی ضرورت ہے, مثلا چھت ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کے لیے. اس کے لیے کوئی آدمی جدوجہد کرے یا نہ کرے, اللہ تعالیٰ ایسے وسائل و اسباب فراہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ ضرورتیں از خود پوری ہوتی رہتی ہیں. ثابت ہوا کہ عام انسان کے لیے بھی وسائل پابند ہیں کہ انسان کی خدمت گزاری پر مستعد رہے. اب ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ اس کے باوجود کہ تجربہ یہ ہے کہ وسائل انسان کے پابند ہیں, وہ وسائل کا شکوہ بھی کرتا رہتا ہے اور وہ بھی روتا بھی رہتا ہے. اب دو صورتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک انسان کی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو وسائل استعمال کرتی ہے لیکن کبھی اس طرف غور نہیں کرتی کہ میری زندگی میں کام آنے والے وسائل وافر مقدار میں مجھے ہر وقت, ہر آن اور ہر لمحہ دستیاب ہے. لیکن دوسرے گروہ اس انسانوں میں وہ کہ بہت تھوڑا سا ہے, وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا کیا, جب تک ہمیں یہاں رکھنا ہے اس نے ہمیں زندہ رکھا, اور جب اس کا دل چاہا اس نے ہمیں یہاں سے بلا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہوا, اور زندہ رہنے کے لیے وسائل کی فراہمی قانون قدرت کے لیے مجبوری ہوئی. اگر قانون قدرت وسائل فراہم نہیں کرے گی تو ہر انسان مر جائے گا, اور جب انسان مر جائے گا تو دنیا کی رونق قائم نہیں رہے گی. تو یہ ایک سلسلہ ہے. روحانیت میں ایک کیفیت ہے, ایک مقام ہے, ایک اصطلاح ہے جس کو استغنا کا نام دیا جاتا ہے. استغنا سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر سے وسائل کی محتاجی کا تصور ختم ہو جائے. اور جب تک کسی انسان کے اندر سے وسائل کی محتاجی کا تصور ختم نہیں ہوتا وہ وسائل کے گھورک دھندے سے آزاد نہیں ہوتا, اور جب تک کوئی آدمی وسائل کی غرض سے آزاد نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت اسے نصیب ہی نہیں ہوتی. اس لیے تو وسائل میں پھنسے رہے گا. تو استغنا ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں سالک کو اس بات کی پریکٹس کرائی جاتی کہ بار بار اس کی زندگی میں ایسے حالات و واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ بالآخر وہ مجبور ہو جاتا ہے اس بات پر کہ وہ یقین کرے
کہ یہاں جو کچھ ہے سب اللہ ہی اللہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ جب تک مشاہدات نہیں ہوں گے، جب تک تجربہ نہیں ہوگا، جب تک انسان بار بار کسی کیفیت سے نہیں گزرے گا، اس وقت تک اس کے یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو سلسلے عالیہ عظیمیہ میں وسائل کی محتاجی کا نہ ہونا، وسائل کی پابندی نہ ہونا، ہر کام کے لیے جو انسان سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا انسان اللہ کے لیے طے کر لیتا ہے، اس میں کامیاب ہونا، یہ دراصل سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے کارکنان کے لیے ایک مسلسل اور متواتر تجربہ اور مشاہدہ ہے، تاکہ اس کے اندر یقین کا پیٹرن پیدا ہو جائے۔ اب کیسے آپ یقین نہیں کریں گے کہ بھائی ایک آدمی ایک لنگی لے کر ایک زمین پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، کھانے کو بھی پاس پیسے نہیں ہوتے، 5-6 سال میں وہاں بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسرا آدمی دبلا پتلا سوکھا ہوا ایک زمین پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں جامع عظیمیہ قائم ہو جاتا ہے۔ تیسرا آدمی اللہ کے بھروسے پر ایک زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں جناب اٹک کا مراقبہ حال بن جاتا ہے۔ ایک پروفیسر ٹیچر، اس کی بیچاری کی کیا حیثیت ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ کہتا ہے کہ صاحب مراقبہ حال بنانا ہے، اس کے اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، معاشی پریشانی مبتلا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے وہ کھڑا ہوا تو معلوم ہے چنوٹ میں ایک مراقبہ کھڑا ہو گیا، بلڈنگ بن گئی۔ آدمی 50 گز پہ گھر نہیں بنا سکتا، ایک ٹیچر نے ایک مراقبہ حال بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے ساتھی اللہ کے لیے اٹھے، جس طرح انہوں نے کوشش اور جدوجہد کی، انہیں کامیابی ہوتی چلی گئی۔ اور اگر کہیں کامیابی نہیں ہوئی تو آپ یقین کریں ان کی کوشش میں نقص واقع ہے، اور ان کے اندر یقین کا پیٹرن ابھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوا۔ جن لوگوں کے اندر یقین کا پیٹرن مستحکم اور مضبوط ہو گیا، اللہ کے قانون کے مطابق اس مٹی کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ دولت کیا چیز ہے؟ سونا کیا چیز ہے؟ مٹی کے ذرات کا نام ہی تو سونا ہے۔ کس کی ذرات کا نام آپ نے لوہا رکھ دیا، انہی مٹی کے ذرات کا نام آپ نے تانبا رکھ دیا، انہی مٹی کے ذرات کو آپ پیتل کہتے ہیں، وہی مٹی کے ذرات سونا ہے۔ سونے میں لوہے میں کیا فرق ہے؟ سونا بھی مٹی ہے، لوہا بھی مٹی ہے۔ بات یہ ہے کہ سونے کو ایک اہمیت دے دی گئی ہے وسائل میں، وہ اہمیت انسانوں کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو وہ مٹی ہے، مٹی کے ذرات ہی ہے۔ تو یہ جو وسائل کی فراوانی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ہر فرد کو یہ تجربہ اور مشاہدہ کرا دیا جائے کہ اے عظیمی بندے، تو وسائل کا محتاج نہیں ہے، وسائل تیرے محتاج ہیں۔ اور جب وسائل کی پابندی سے ذہن آزاد ہوگا تو ظاہر ہے وسائل پیدا کرنے والے کی طرف ذہن متوجہ ہو جائے گا۔ اور جب تک یہ انسان کا ذہن وسائل میں گرا رہے گا، وسائل اس کے اوپر مسلط رہیں گے، ایسے کریں ویسے کریں کیسے کریں، تو اس کا ذہن وسائل میں
گرفتار رہے گا، اور جو وسائل میں گرفتار رہے گا تو وسائل بنانے والی ہستی سے اس کا ربط اور تعلق قائم نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی قل اللہ شریف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کی سورت پہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استغنا کے ضمن میں سورہ اخلاص کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مخلوق ایک نہیں ہوتی۔ اللہ احتیاج ہی نہیں رکھتا، اور مخلوق احتیاج کے بغیر مخلوق ہی نہیں ہوتی۔ مخلوق کسی کا بیٹا ہوتی ہے یا کسی کا باپ ہوتا ہے، مخلوق کا خاندان بھی ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں، احتیاج یعنی اللہ کوئی احتیاج ہی نہیں ہوتی، مخلوق محتاج ہوتی ہے۔ کس کی محتاج ہوتی ہے؟ یعنی مخلوق محتاج ہے وسائل کی۔ یہ کیا محتاجی کہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی محتاجی ہے۔ مخلوق بغیر خاندان کے نہیں ہوتی، یہ بھی ایک محتاجی ہے۔ مخلوق ایک نہیں ہوتی، یہ بھی ایک محتاجی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی قسم کی احتیاج نہیں ہوتی۔ حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی 5 صفات کا بیان کیا ہے، اور وہ 5 صفات ایسی ہیں کہ جس میں انسان 4 صفات میں بے بس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مثلا مخلوق یکتا نہیں ہو سکتی، مخلوق لازم ہے کسی کی بیٹی ہو، کسی کا باپ ہو، مخلوق کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو۔ اب ایک اللہ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ کو احتیاج نہیں ہوتی، یعنی اللہ وسائل کا پابند نہیں ہے، وسائل اللہ کے پابند ہے۔ اب کس طرح وسائل اللہ کے پابند ہیں؟ اللہ دیکھ لیجئے، اب ہوا اللہ کے حکم پر پابند ہے، آکسیجن اللہ کے حکم پر پابند ہے۔ حاضر قیاس، آپ اپنی اندر کی مشینری آپ دیکھ لیں، اندر کی ساری مشینری انرجی کی پابند ہے، انرجی اللہ کی پابند ہے۔ تو اب ایک ایجنسی ایسی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی پر تفکر کرے، وہ یہ ہے کہ انسان بھی ایسا آزاد ہے، اور انسان اللہ کی ایسی تخلیق ہے کہ اگر وہ چاہے تو وسائل کی احتیاج سے منہ موڑ کر صرف ایک ہستی کے اوپر اپنا ذہن لگا سکتی۔ جس طرح اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح انسان تمام وسائل کی احتیاط سے اپنا ذہن ہٹا کر صرف اللہ کے ساتھ وابستگی قائم کرے، اور اللہ کے ساتھ ذہنی وابستگی قائم کرنے کے لیے تجربہ بھی ضروری ہے، مشاہدہ بھی ضروری ہے، اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ایک دفعہ نہیں، بار بار ہونا ضروری ہے۔ ایک کام آپ کا ہو گیا، آپ نے کہا یار اس بڑا عجیب اتفاق ہوا، میرا یہ کام ہو گیا۔ دوسرے کام جس کے ہونے کی کوئی امید ہی نہیں تھی آپ کو، وہ بھی ہو گیا، یار عجیب اتفاق ہے، دوسری دفعہ بھی یہ کام ہو گیا۔
اور اسی اتفاقات میں آپ کی زندگی میں 10 20 50 100 کام ہو گئے تو ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے یہ کیسا اتفاق ہے. ہر وہ کام جس کے بارے میں میرے ذہن میں یہ بات آتی یہ کام نہیں ہو سکتا وہ ہو جاتا ہے. لامحالہ اس تجربے کی بنیاد پر آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ بھئی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں یہ جو کامیابیاں ہیں، دنیاوی کامیابیاں، دینی کامیابیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہم لوگوں کے اندر عشق، اللہ تعالی سے قربت، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام عظیمی بہن بھائیوں کے اندر استغنا پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب جتنا تجربے سے آپ فائدہ اٹھائیں، جتنا اس تجربات اور مشاہدات کے بارے میں اپنا ذہن استعمال کریں گے، اسی مناسبت سے آپ کے اندر استغنا پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور جب کسی انسان کے اندر استغنا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن وسائل سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کی جو زندگی، صحیح زندگی، معصوم زندگی، لاشعوری زندگی، اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور شعوری زندگی مغلوب ہو جاتی ہے. ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں نہ وسائل ہیں، نہ کوئی اپنی ذاتی خواہش ہے، نہ کوئی چوائس ہے، نہ کوئی اس کے اندر اپنی انا ہے، نہ کوئی اس کے اندر اپنی سوچ ہے، اور تمام وسائل اس بچے کو فراہم ہے. آپ سب سامنے ہیں، آپ سبھی جتنے بھی لوگ ہیں سب بچپن سے نکل کے جوانی میں ہے، جوان سے نکل کر بڑھاپے میں جا رہے ہیں. تو اس کے مطلب ہے کہ ہماری زندگی کی جہاں ابتدا ہوئی وہاں وسائل زیر بحث ہی نہیں آتے. شعور کے کسی حصے میں وسائل کی محتاجی نہیں ہے، لیکن ضروریات زندگی پوری طرح فراہم ہے. آپ کہتے ہیں صاحب والدین نے ضروریات زندگی فراہم کی، بہت اچھی بات ہے، والدین نے ضروریات زندگی فراہم کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کے دل میں اللہ بچوں کی محبت نہ ڈالے. اب دیکھیں، ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، دوسری ماں ہے، اس کے بھی 2 بچے ہیں. کیا ہر ماں ہر بچے سے یکساں محبت کر سکتی ہے؟ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو گود میں اگر 1 گھنٹے تک بٹھا سکتے ہیں، 1 گھنٹے تک اسے گود میں لے کر ٹہلا سکتے ہیں، دوسری ماں کے بچے کو آپ اتنی دیر تک نہیں لے سکتے. جس طرح آپ اپنے بچے کے لیے پوری رات اپنی نیند خراب کر سکتے ہیں، محلے کے بچے کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا حقائق ہے جسے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس بچے کو مخصوص کر دیا ہے والدین کے لیے. وہ مخصوص کس بنیاد پر ہوا؟ کہ والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی محبت ڈال دی جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے. سب بچوں سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، لیکن کیا کوئی ماں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں تمام بچوں سے یکساں پیار کرتی ہوں؟
حضور قندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ لابلد تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو طے یہ ہوا کہ بھئی کوئی بچہ لے کے پال لیا جائے، پرورش کر لیا جائے۔ انتخاب ہوا ایک جمعدارنی کا کہ بھئی یہ ہر گھر میں جاتی، یہ ہر گھر میں جا سکتی ہے، اس سے کہا جائے کہ یہ خوبصورت سے خوبصورت جو بچہ ہو وہ لے کے آئے بادشاہ کے لیے۔ تلاش شروع ہو گئی، ایک ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، مہینہ ہوا، 2 مہینے گزر گئے، بچہ نہیں ملا اس کو۔ تو بادشاہ نے بلا کر اس سے کہا کہ اگر کل بچہ یہاں نہیں آیا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ وہ جناب اگلے دن بچے کو لے کے گئی کہ کالا کلوٹا بچہ، ناک اس کی بہری، آنکھیں بھی صاف نہیں ہیں، اس نے لے جا کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے کہ بھائی شہر میں تجھے یہی بچہ ملا؟ اس نے کہا صاحب اس سے خوبصورت مجھے کوئی بچہ نظر ہی نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہنے جی میرا بیٹا ہے۔ یہ ایک بات ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالی والدین کے دل میں اولاد کی محبت نہ ڈالے تو بچے پرورش نہیں پا سکتے، اور ایسے بچے وہ پرورش پاتے ہیں کہ والدین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب بڑے ہو گئے۔ وسائل کا جہاں تک تعلق ہے، بچہ وسائل کے استعمال سے، وسائل کے نام سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس تجربے سے، اس مشاہدے سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی جو بنیاد ہے، انسان کی جو بیس ہے، انسان کی جو ابتدا ہے، وہ وسائل کی پابند نہیں ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر لاشعوری حرکات و سکنات کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور شعوری حرکات و سکنات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے شعوری حرکات و سکنات بڑھتی چلی جاتی ہیں، جس کو آپ بالغ ہونا کہتے ہیں، باشعور ہونا کہتے ہیں، اب وہی انسان جس کی ابتدا وسائل کی پابندی نہیں ہے، وسائل سے آزادی، وہی انسان خود کو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے عقل سے وسائل کا پابند سمجھنے لگتا ہے، پھر بھی وہ پابند نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو انسان وسائل کا پابند ہوگا اس کا ذہن کبھی وسائل بنانے والے کی طرف نہیں جائے گا۔ وسائل کی پابندی سے آپ کا ذہن ہٹے گا تب آپ اس طرف دیکھیں گے جو وسائل بنانے والا ہے، یعنی اللہ۔ تو ہمارے سلسلے میں یہ جو آپ کو پیدر پہ رات دن تجربات ہو رہے ہیں، کسی کو دم کر دیا وہ اچھا ہو گیا، کسی کو تعویذ لکھ دیا وہ اچھا ہو گیا۔ آپ یقین کریں اچھے وہ نہیں ہوتے جن کا اپنا یقین کمزور ہوتا۔ حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میں کہا جی یہ اتنا لمبا تعویذ اور یہ لکھو اور وہ لکھو، میں تو اس علم سے واقف بھی نہیں ہوں، میری سمجھ بھی نہیں آتا۔ کہنے خواہ صاحب آپ ایک لکیر کھینچ دیا کریں، بڑے سے بڑا جو تعویذ کام کرے گا آپ کی لکیر کام کرے گی۔ میں نے سوچا بھئی یہ لکیر کیسے کام کرے گی؟ تعویذ کیا چیز ہے؟ ایک ذہن کی حرکت ہے، ایک آپ کا یقین ہے۔ جب مریض کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی چیز پڑھنے کو بتاتے ہیں، کوئی تعویذ دیتے ہیں یا کوئی مشورہ دیتے ہیں، آپ کے ایک ذہن کی ایک حرکت ہے۔ اب اس ذہن کی حرکت کے لیے آپ ایک پولیس صاحب کا کاغذ لکھ دیں،
ایک لکیر نکال دیں، ایک نقطہ لگا دیں، بات تو ایک ہی، مقصد تو ذہن کی حرکت ہے. تو انسان یقین کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس یقین کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں. اگر ہمارے اندر سے یقین نکل جائے کہ ہم زندہ نہیں ہیں تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی آدمی جب تک دل سے نہ چاہے وہ مر نہیں سکتا. جتنے آدمی مرتے ہیں اپنے یقین سے مرتے ہیں اور موت کو قبول کرتے ہیں تو مرتے ہیں. فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ملک الموت اس اشرف المخلوقات کا غلام ہے، پابند ہے. اگر ملک الموت کو یہ اختیار دے دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے انسان کی روح قبض کر لے تو انسان اشرف المخلوقات نہیں رہے گا، ملک الموت اشرف المخلوقات کے دائرے میں آ جائے گا. جبکہ انسان کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی اشرف نہیں، اشرف المخلوقات نہیں. کوئی انسان اس بات کو جانے یا نہ جانے، جتنے فرشتے ہیں، وہ بڑے فرشتے ہوں، چھوٹے فرشتے ہوں، اسرافیل والے فرشتے ہوں، میکائیل فرشتے ہوں، اسرائیل فرشتے ہوں، ملک الموت ہو. مجھے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. ایک بزرگ دروازے پر آیا، انہوں نے دستک دی. باہر بیٹا، بڑا بیٹا کیا تو وہاں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے ابا کو یہ خط دے دینا ہمارا. تو انہوں نے کہا صاحب اندر آئیے گا؟ نہیں، بس ہم یہاں کھڑے ہیں، بتا دیجئے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. بیٹے نے باپ کو خط دے دیا، انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ فرمایا کہ بھئی ان سے کہنا کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ تشریف لائیں. بیٹے نے جا کے کہہ دیا کہ ابا کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آنا. وہ چلے گئے. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے جو ضروری کام کرنے تھے وہ کیے اور انتقال ہو گیا، مر گئے. تجہیز و تدفین کے بعد خیال آیا بیٹے کو کہ ایک بزرگ آئے تھے، وہ کون؟ اور ان کو ابا نے کہا تھا آدھے گھنٹے کے بعد آنا، وہ تو آئے نہیں. خط بھی دیا تھا انہوں نے، اور وہ خط کی تلاش ہوئی تو وہ مل گیا بسترے میں سے، تکیے کے نیچے تھا وہ خط. اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بڑی سرکار سے آپ کا بلاوا ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. نیچے لکھا تھا اسرائیل ملک الموت. وہ جناب انہوں نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد آئیے. ملک الموت آئے، آدھے گھنٹے کے بعد انہیں لے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اشرف المخلوقات ہونے کے علم سے واقف تھے. لیکن انہوں نے غوث علی شاہ صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا اس کے غوثیہ میں کہ کلیئر شریف میں ایک صاحب تھے فقیر، ان کا نام تھا کافر شاہ. ایک دن وہ انہیں نہر کے کنارے لے گئے، وہاں باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ ہمارا تو بلاوا آ گیا ہے، ہم تو اب جا رہے ہیں اور تم کوئی پریشان نہیں ہونا. وہ جناب لیٹ گئے اور لیٹ کے بعد ان کا دیکھو بھائی اب میرے پیروں کی جان نکل گئی، اب میری ٹانگوں کی جان نکل گئی، اب میری جان سینے میں آ گئی، اب میری حلق میں آ گئی، اب میری اچھا بھائی خدا حافظ. اب مر گئے. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی مرنے کا طریقہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی.
اب انہیں یہ خیال آیا کہ رات بھر جنگل میں لاش پڑی رہے گی، پتہ نہیں اس میں کوئی بھوت گھس جائے، کوئی جانور کھا جائے اس لاش کو، بیچارے بیٹھے رہے۔ عشاء کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، صبح کی اذان کے وقت انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی تھی، کیا میں نے تیری ساتھ برائی کی تھی جو تو نے مجھے اتنی بڑی سزا دی، ساری رات مجھے یہاں تو نے بٹھائے رکھا، میری نماز بھی گئی، میں کہیں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے اور اس سے شکوہ کر رہے تھے، وہ جو کافر شاہ تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تو غوث علی شاہ صاحب لکھتے کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ اس کے اندر کوئی بدروح حلول کر گئی، اور یہ کہیں میرے اوپر ہم بدروح نہیں، بات سن، اچھا تو ذرا تھوڑی دور کھڑا ہو جائے، وہاں کھڑے ہو کے بات سن۔ خیر یہ کہ ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، لاٹھی مضبوط پکڑ کے ہاتھ، کہنے کہ بھائی دیکھو بات یہ کوئی بدرو نہیں ہے، ابھی یار تو شکوہ کر رہا تھا کہ کہاں مر گیا کیا ہو گیا، میں بھائی تو اپنا نماز روزہ کریے، میں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا۔ تو انہیں غوث علی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی یہ کیسا مرنا ہوا، کہنے یہ بعد میں بتائیں گے، تو جو اپنا وضو کر لے، جو کچھ کرنا منہ ہاتھ دھو لے، فارغ فراغت سے ہو جائے، پھر میں آ جا، پھر بات کرتے۔ یہ خیر اپنا گئے، جا کے جلدی گھبراہٹ میں وضو وغیرہ کر کے آئے، آگے پھر بیٹھ گئے، کہنے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم واقعی مر گئے تھے، اور اگر مر گئے تھے تم زندہ کیسے ہو گئے؟ تو کہنے کہ زندہ کیسے ہو گئے؟ اب جیسے میں ابھی 12 گھنٹے پہلے مر گیا تھا، اب میں پھر مرے جاتا ہوں۔ پھر لیٹ گئے اور پھر کہنے لگے بھائی اب میرے پیروں سے نکل گئی، اب ٹانگوں سے نکل گئی۔ تو انہوں نے بڑے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کی، اے بھائی کافر شاہ، تجھے واسطہ خدا کا یار تو شہر میں جا کے مر، اب پھر مجھے مصیبت پڑے گی، میں تجھے کہاں سے نہلاؤں گا، کہاں سے تجھے کفن دوں گا، آخر تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا، میرے کون سی وقت کی دشمنی نکال رہا ہے بھائی؟ کہنے کہ بھائی حکم ہی یہ ہے کہ یہاں مرنا ہے تو اب کیا کریں؟ اچھا کہنے کہ بھائی یہ تو بتا کہ بھائی وہاں کیا ہوتا ہے۔ کہنے کہ بھائی وہاں کیا ہوتا ہے یہ تو بتانے کی اجازت ہے نہیں، لیکن ہماری ساتھ بہت اچھی ہوئی، اور یہ ہے کہ اب تو فکر کچھ نہ کر، بہرحال جگہ تو ہماری یہی متعین ہو گئی ہے، ابھی یہ بندے آئیں گے تو 15-20 منٹ میں، تو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس پھاوڑا بھی ہوگا، ان کے پاس بیلچہ بھی ہوگا، وہ اپنا قبر کھود کے دبا دیں گے، اور کفن وفن کا کیا ہے یار، ایک چادر تو اپنی ڈال دینا، ایک ان سے لے لینا، لپاٹ کے قبر میں ڈال دینا، کیا ہے چادر خام کا نیا کپڑا خراب کرنا، کیڑے ہی کھائیں گے اس کو، کسی بندہ کے بندے کے کام آئے گا۔ خیر صاحب وہ پھر مر گئے اسی میں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا مرنے سے پہلے کہ اچھا تم یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون سا وطن ہے؟ وہ کہنے کہ بھائی اس کے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، کہاں سے آئے، کیا وطن ہے۔ لوگوں نے کچھ ایسی باتیں ہم سے دیکھی ہوں گی، ہمیں کافر شاہ کہنے شروع کر دیا، تو ہم نے اپنا نام ہی کافر شاہ رکھ لیا، اور یہ کہ ہم اتنا بتاتے ہیں کہ ہم ایک شہزادے تھے اور ہم نے اپنی وہ ساری سلطنت چھوڑ کے راستہ اختیار کر لیا اور یہاں صابر صاحب کے پاس آ پڑے، اور یہاں ہمیں جو کچھ اللہ نے دینا تھا سب کچھ مل گیا۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک موت ہے۔ خیر وہ بندے آئے اور آگے انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا تھا ان کو نلایا دلایا اور ان کی خبر بنا دی۔ تو اب یہ دیکھیے، اب یہ اشرف مخلوقات ہونے کی یقینی شہادت ہے کہ موت بھی اپنی اختیاری ہے، ملک الموت بھی مجبور ہے کہ پوچھ کر روح قبض کرے۔ اگر
ملک الموت اپنے اختیار سے آپ کو گھسیٹ کر لے جائے تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پھر آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس شرف پر پیدا کیا ہے آپ نے نہ اس شرف کو کبھی تلاش کیا، آپ نے نہ اس شرف کی کبھی اہمیت دی۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شرف کو اہمیت نہیں دی، اس کو تلاش نہیں کیا، تو آپ اشرف المخلوقات کے دائرے سے نکل گئے۔ لیکن پھر بھی قانون قدرت یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، وسائل آپ سے روگردانی نہیں کرتے۔ لاکھوں کروڑوں سال کی دنیا کی تاریخ میں ایک مثال آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ سورج نے کبھی آپ کو دھوپ دینے سے منع کر دیا ہو۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ چاند نے اپنی چاندنی بچھانے کے لیے آپ سے انحراف کیا ہو۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ہوا نے انکار کر دیا ہو کہ میں انسان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ سارے وسائل آپ کے محتاج ہیں۔ اب جب آپ خود ہی وسائل کو اپنے اوپر مسلط کر لیں، خود ہی اپنی نفی کر دیں، خود ہی اپنے لاشعور کو رد کر کے شعور کو اپنے اوپر غالب کر لیں، تو یہ حرمان نصیبی آپ کی خود اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وسائل کے ہیڈ ہیں، صدر الصدور ہیں، نظامت کے بڑے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عظیمی سلسلے کا ہر فرد اس بات سے واقف ہو جائے، عظیمی سلسلے کے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بطور شہادت محفوظ ہو جائے کہ عظیمی بندہ کبھی وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، اگر محتاج ہوتا ہے تو صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی ہماری پریکٹس ہے، یہی ہمارے اسباق ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا وہ روشن رخ ہے جو آپ کو دوسری کسی جگہ نہیں ملتا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ چاہتے ہیں کہ عظیمی بندہ اتنا راسخ ہو علم میں کہ وہ علم اس کا مشاہدہ بن جائے، اور وہ ہر آن اور ہر لمحہ باطنی اور ظاہری آنکھوں سے یہ دیکھتا رہے کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ہر چیز کا حصول، ہر چیز کا نزول، ہر چیز کا صعود اللہ کی طرف سے، اور اس کے سامنے ان للہ و انا الیہ راجعون کی عملی تفسیر آتی رہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا، کیونکہ روحانی علم مشاہداتی علم ہے، روحانی علم یقین ہے، مشاہدے کے بغیر یقین نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی منظوری سے امام سلسلہ عظیمیہ نے اس سلسلے کی بنیاد یقین کے اوپر رکھی ہے، علم کے اوپر رکھی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب سلسلہ عظیمیہ میں علم بہت ہے، سلسلہ عظیمیہ میں علم اس لیے ہے، علم سارے سلسلوں میں ہے، لیکن پھر وہ جو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا جو رخ ہمارے سامنے علمی آتا ہے
وہ اس لیے آتا ہے کہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا جو امام ہے اس کی حیثیت اللہ کے علم کے علاوہ اور اللہ کی صفت علیم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب گھر میں اگر گانا بجانا ہوتا ہے تو بچے گویے بن جاتے ہیں، گھر میں شاعری ہوتی ہے تو بچے شاعر بن جاتے ہیں، گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے تو بچے ناچ گانا سیکھ لیتے ہیں، گھر میں نعت خوانی ہوتی ہے تو بچے نعتیں پڑھتے ہیں، گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے تو بچے قرآن خوانی کرتے ہیں، گھر میں ماں باپ نمازی ہوتے ہیں تو بچے نماز کی نقل کرتے ہیں، اور گھر میں علیم اور علم اگر ہو تو سارے بچے علیم اور علم ہو جائیں گے. تو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ علم سیکھیں. علم سیکھیں. کون سا علم؟ مشاہداتی ہے، بس ظاہری علم نہیں ہے، زبانی جمع خرچ والا نہیں ہے. یعنی جب آپ یہ کہیں کہ اللہ ہے تو آپ کو اللہ نظر آنا چاہیے. جب آپ یہ کہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تو شہادت اس وقت معتبر ہے جب آپ اس کو دیکھ لیں. بغیر دیکھی تو شہادت بھی نہیں ہے بھائی. اب اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ آپ کہتے رہے آنکھ نے آپ کے نہیں دیکھا، معتبر نہیں ہے شہادت. حضور قلبی بابا کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو یہ نظر عطا کی ہے کہ جب وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے اندر کی آنکھ کھل جاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، تو کیوں نہ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرے کہ جب وہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کے سامنے ہو، وہ دیکھے کہ یہ حضور ہے، یہ اللہ کے رسول. اور جب تک کسی انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کی شہادت معتبر نہیں ہے. ابھی یہ کوئی پروگرام ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا کیا، مجھے پسند آیا. اس میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین آپ سن چکے ہیں. علم الیقین کی بنیاد پر کوئی آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک حق الیقین اس کے اندر نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. دل میں ایمان داخل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر مشاہداتی نظر کام کرنے لگے. اگر آپ کے اندر مشاہداتی نظر کام نہیں کرے گی تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو علم الیقین ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان یعنی یقین داخل نہیں ہوا. یقین یعنی مشاہداتی نظر جو ہم نے اپنی رحمت خاص سے ان کو عطا کر دیے ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی. کیا کوئی مسلمان اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے عالم ارواح کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کن کہا، کائنات بن گئی. کائنات کو کچھ پتہ نہیں وہ کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آئی، کس نے بنایا، کیا مقصد ہے. یعنی کائنات بن گئی لیکن ابھی اس کے اندر حواس پیدا نہیں ہوئے، ابھی اس کو نظر نہیں ملی، ابھی اس کے اندر سماعت بھی منتقل نہیں ہوئی، ابھی اس کے اندر ادراک بھی نہیں آیا، ابھی اس کے اندر احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ اب میں ہوں، میں کیا ہوں، یہ بھی نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ اس روح کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے، ادراک پیدا کرنے کے لیے، سماعت کے لیے، نگاہ کے لیے کہتے ہیں الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں. حضور قندر بابا اس کا ترجمہ فرمایا کرتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے خود کو پیش کر دیا. جب ہماری روح سے اللہ کی آواز ہماری روح نے سنی اور ہماری روح کے کانوں میں اللہ کی آواز گونجی تو سب سے پہلے الست بربکم کہنے سے روح کے اندر سماعت پیدا ہو گئی. جب روح کے اندر سماعت پیدا ہو گئی تو فوراً یہ بات ذہن میں آئی، یہ آواز کدھر سے آئی، کہاں سے آئی. جیسے ہی تجسس پیدا ہوا کہ آواز کہاں سے آئی، روح کی آنکھ نے تلاش کیا کہ آواز کدھر سے آئی، اور جب روح کی آنکھ متحرک ہو گئی تو اس نے یہ دیکھا کہ سامنے اللہ میاں بیٹھے. جیسے ہی روح نے یہ دیکھا کہ اللہ میاں سامنے ہیں تو روح نے برملا اس بات کا اقرار کیا، قالوا بلا، کہ جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو انسان کے اندر سماعت پیدا ہوئی. سماعت کی بنیاد پر کہ آواز کہاں سے آئی، انسان کے اندر تجسس پیدا ہوا. تجسس کی بنیاد پر جب انسان اس آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ہستی نظر آئی. جب انسان نے اس ہستی کو دیکھ لیا تو اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی، اور اس قوت گویائی سے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اور اگر دیکھنے کی چیز یہ آنکھ ہے جس کا آپ ظاہری آنکھ دیکھتے ہیں، یہ تو آدمی مر جاتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں دیکھتا، اس کی نظر آہستہ آہستہ ٹھہرتی ہے. یہ شعوری نظر جو ہے یہ بالکل فکشن ہے، عارضی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل نظر جو ہمیں ملی، جس اصل نظر کی بنیاد پر ہماری یہ نقلی نظر ہمیں منتقل ہوئی، وہ نظر ہے جو اللہ کو دیکھ چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارے لیے رزق فراہم کرنے والی واحد ہستی نہیں ہوں؟ انسانوں نے کہا قالوا بلا، ہم اس بات کا اعتراف کرتے، اقرار کرتے کہ آپ ہی ہمیں وسائل فراہم کرنے والے. ربوبیت کا مطلب ہے وسائل فراہم کرنے والی ذات. اب آپ غور کریں کہ آپ نے سب سے پہلے اگر کسی کی آواز سنی تو وہ اللہ کی آواز سنی. آپ نے سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا تو وہ اللہ کو دیکھا. آپ کی زبان سب سے پہلے اگر گویا ہوئی تو قالوا بلا کہہ کر گویا ہوئی. اور قالوا بلا یعنی آپ ہمارے رب ہیں، یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ ہماری کوئی ہستی نہیں ہے، آپ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے. کس طرح پیدا کر دیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اب جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں گے آپ کی ربوبیت کے طفیل ہم زندہ رہیں گے اور ہمیں وسائل فراہم ہوتے رہیں گے. تو انسان اللہ کو دیکھ بھی چکا ہے، انسان اللہ کی آواز بھی سن چکا ہے، انسان اس بات کو اقرار بھی کر چکا ہے کہ وسائل فراہم کرنے والی ہستی صرف اللہ ہے. اب جب وہ یہاں پیدا ہوتا ہے تو بالکل ریورس چلتا، الٹا چلتا ہے. اور وہ کہتا ہے صاحب میں کاروبار نہیں کروں گا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا، میں محنت مزدوری نہیں کروں گا تو بچوں کا کیسے پیٹ پلے گا. ارے بھائی جب تم ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تم نے کون سی محنت مزدوری کی تھی؟ وہاں اسی طرح جس طرح پیدا ہونے کے بعد تمہاری نشو نما ہوتی رہی، پیٹ میں بھی نشو نما ہوتی رہی. تو
روحانیت میں استغنا کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور استغنا کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بار بار اس کی تکرار نہ ہو، اور بار بار استغنا کی جو صورتحال ہے وہ مشاہداتی طرزوں میں آپ کے سامنے نہ آئے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض عام ہے، اور اپنی اولاد کے اوپر ان کی رحمت ہے کہ وہ اپنی ہر اولاد کے اندر استغنا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور استغنا پیدا کرنا صرف لفظی اعتبار سے نہیں بلکہ عزیزی بہن بھائیوں کو تجربات سے گزارنا چاہتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ، کتنی مرتبہ آپ کسی بات کو اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وسائل فراہم کیے ہیں یہ بھی وسائل ہیں۔ اب دیکھیے یہاں جنگل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 2 بجنے والے ہوں گے، یہ بھی وسائل ہی ہیں، اور آپ سب لوگ میرے لیے وسائل ہی تو بنے۔ اگر آپ یہاں نہ بیٹھتے تو میں بیوقوف تھوڑی نا یہاں بیٹھ کے تقریر کرتا، درختوں کو سناتا، یہاں تو درخت بھی نہیں ہے۔ آج کی نشست میں باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میرے خیال اب کافی وقت گزر گیا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر اگر مشاہداتی نظر نہیں ہے تو وہ ہرگز اشرف المخلوقات نہیں۔ انسان کے اندر اگر یقین کا پیٹرن نہیں ہے وہ ہرگز مومن نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق۔ اور جب یقین کا ہی پیٹرن نہیں ہے تو انسان اشرف المخلوقات بھی نہیں۔ اشرف المخلوقات اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ سماعت گونجتی رہے، جس سماعت کی بنیاد پر انسان نے سب سے پہلے اللہ کو دیکھا تھا۔ اشرف المخلوقات وہ انسان ہے کہ جس طرح اس نے عالم ارواح میں اللہ کو دیکھا تھا، عالم جسمانی نظام میں بھی اللہ کو دیکھے۔ اللہ میں خود فرماتے ہیں جہاں تم 1 ہو میں 2 ہوں، جہاں تم 2 ہو میں تیسرا ہوں۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے جب میں ایک بیٹھا ہوں تو جب اللہ کہہ رہا ہے میں 2 ہوں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی غلط بیان نہیں کر رہے؟ جب اللہ نے کہہ دی جہاں تم 1 ہو میں دوسرا، تو اللہ موجود ہے، لیکن اللہ اس آنکھ سے نظر آئے گا جس آنکھ سے آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں، گوشت پوش کی آنکھ سے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، اللہ رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب میں تو نظر نہیں آتا، اللہ تو رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو کوئی آدمی آپ سے کہہ سکتا ہے میاں تم اپنی جان سے واقف ہو؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا کوئی اتنا بڑا مجمع یہاں ماشاءاللہ ہے، کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی جان سے وہ واقف ہے؟ کیوں بھائی کوئی ہے ایسا آدمی؟ جب آپ اپنی جان سے واقف نہیں تو جان سے جو قریب ہے اس سے آپ کیسے واقف ہیں؟ جان سے مراد روح، جان سے مراد آپ کی اصل۔ جب آپ اپنی روح سے واقف نہیں ہے تو اللہ کو آپ کیسے دیکھ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فی انفسکم افلا تبصرون۔ یہ کس قدر نادان ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے نہیں دیکھتے۔ اندر سے کیا مراد؟ وہی روح جس روح کی بنیاد پر آپ کا یہ جسم حرکت کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کبر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، انا کے خول میں بند ہے،
وہی روح اگر آپ اس کی حقیقت کو پا لیں تو آپ کے اندر نہ کبر رہے گا، نہ تکبر رہے گا، نہ رہے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جب روح کو پا لیں گے تو آپ کی وجود کی جو اصل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جب تک آپ اس جسمانی نظام کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے روح پردے میں رہے گی، اور جسمانی نظام کو سب کچھ سمجھنا سوائے جہالت کے، نادانی کے، کوئی بھی بات نہیں آپ کی سمجھ آتی، نہ ہماری سمجھ میں آتی نہ آپ کی سمجھ میں آتی۔ اگر یہ جسمانی ہی زندگی سب کچھ ہے تو یہ جسم برباد کیوں ہو رہا ہے، مر کیوں رہا ہے، مٹی کے ذرات میں تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چیز جو مسلسل گھٹ رہی ہے، وہ چیز جو مسلسل ہر لمحہ ہر آن فنا ہو رہی ہے، اس کو آپ اصل کہہ رہے ہیں۔ اور جس ہستی کی بنیاد پر یہ جسم چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سوچ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اس کی طرف کبھی انسان توجہ ہی نہیں کرتا، اور جب توجہ ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ چیز کیسے آپ کے سامنے آئے گی؟ آپ راستہ چلتے چلے جائیے اسی خیال میں مگن، یہاں سے KDA کے دفتر تک چلے جائیے، آپ واپس آ جائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں راستے میں کتنے کھمبے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں راستے میں کتنی جھاڑیاں آئیں، کیا کوئی کتا نظر آیا آپ کو؟ جی ہمیں تو پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، اگر اس راستے پر چلتے وقت آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا شعور متوجہ ہے، تو جس مناسبت سے آپ کا شعور متوجہ ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن میں، حافظے میں محفوظ رہتی ہیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ 50 دفعہ بھی اس راستے پر چلتے رہیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس سڑک پہ آپ نے کیا دیکھا۔ یہ آپ کی مادی زندگی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب مادی زندگی میں بغیر متوجہ ہوئے بغیر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں رہتی، کوئی چیز آپ بیان نہیں کر سکتے، کوئی چیز آپ کے حواس میں داخل نہیں ہوتی، تو روح کی طرف متوجہ ہوئے بغیر روح کی تحریکات آپ کے سامنے کس طرح آئیں گی؟ روح کی تحریکات سامنے آنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یقین کا پیٹرن موجود ہے، اور یقین کے پیٹرن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر سے وسائل کی محتاجی نکل جائے، آپ وسائل کے بارے میں یہ تصور اور یقین ہو آپ کے اندر کہ میں وسائل کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، وسائل میرے لیے پیدا کیے گئے۔ جیسا کہ ہے، اگر آپ وسائل کے لیے پیدا کیے جاتے تو آپ کا پیدا ہونے کے بعد دنیا بنتی، لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو دنیا پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں دنیا موجود ہوتی ہے، بلکہ جب ہم مرتے ہیں تب بھی دنیا موجود رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے، اس نظام کی ساخت اس قسم کی ہے کہ اس میں جو چیز جس طرف متوجہ ہو جائے یا جس چیز کو جس طرف متوجہ کر دیا جائے اس کی اہمیت ہے، اور اگر متوجہ نہ ہوا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ استغنا، توکل، قناعت، اللہ پر بھروسہ، یہ سب باتیں انسان کو اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ یہاں جو انسان پیدا ہوا اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، یہاں انسان جب مرتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں مرتا، یہ بیچ کی تھوڑی سی زندگی جب آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ تھوڑی سی زندگی پہ آپ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ کوئی اختیار کسی کو نہیں، بجز اس کے کہ اللہ نے جتنا آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ یعنی اگر آپ اختیار بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے آپ کو دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کی کوئی ذاتی میراث
یہ ذاتی جائیداد، یہ ذاتی حیثیت، یہ ذاتی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، آپ اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، آپ پیدا ہو گئے۔ اللہ نے آپ کے لیے وسائل فراہم کر دیے، آپ زندہ ہیں۔ اللہ نے ان وسائل کو منع کر دیا، آپ مر گئے۔ یہاں سے مرے، دوسری دنیا میں چلے گئے، وہاں وسائل شروع ہو گئے۔ جس طرح آپ یہاں کھاتے پیتے ہنستے بولتے روتے سوتے جاگتے ہیں، اسی طرح دوسری دنیا میں بھی اسی طرح یہ وسائل موجود ہیں۔ لیکن فرق ہے، فرق یہ کہ یہ جو دنیا ہے جس کو آپ عالم ناسوت کہتے ہیں، اس دنیا میں آپ اس وقت آئے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کی محتاجی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، خوش رہو، لیکن ہم جن احکامات پر آپ کو حکم دے دیں ان کی پابندی کر لو۔ اگر آپ نے ان احکامات کی پابندی نہیں کی تو پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس کا نام آپ درخت رکھ دیں، شجر ممنوع رکھ دیں، مقصد یہ ہے کہ حکم کی پابندی۔ یقین کا پیٹرن یہ ہونے چاہیے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہ ہے۔ اگر اللہ نے منع کر دیا تو بس منع ہے، اگر اللہ نے ہاں کر دی تو ہاں ہے۔ وہی ہوا کہ جنت کا جو یقین کا پیٹرن تھا حکم عدولی کی بنیاد پر، اس پیٹرن میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس پیٹرن کے اندر شک اور وسوسہ داخل ہو گیا۔ جیسے یقین کے اندر شک اور وسوسہ داخل ہوا، یقین مغلوب ہو گیا، شک اور وسوسہ غالب ہو گیا۔ اور جیسے ہی شک اور وسوسہ غالب ہوا، ایک ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی کہ جس میں نہ ٹھہراؤ ہے، جس میں نہ قرار ہے، جس میں نہ استحکام ہے، جس کو نہ قیام ہے۔ یعنی آدمی پیدا ہو گیا شعوری طور۔ یہ شعور جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یقین کی تبدیلی اس طرح کہ یقین کمزور ہو جائے، اس کا نام شعور ہے۔ اب شعوری حواس کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ آسان راستہ کوئی نظر نہیں آتا جو حضور قلندر بابا نے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے لیے متعین کیا کہ انسان برادری کو عظیمیہ برادری کی معرفت ایسے تجربات کرائے جائیں کہ جن تجربات کی بنیاد پر وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ انسان کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ یہی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے اوپر رحمت ہے، عنایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے بزرگ، اپنے باپ، اپنے جد امجد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر کے مطابق اپنے اندر یقین کا پیٹرن، تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ جیسے جیسے یقین کا پیٹرن ہمارے اندر اجاگر ہوتا چلا جائے گا، اسی مناسبت سے ہم پہلے جنت کی زندگی میں لوٹ جائیں گے، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی زندگی میں لوٹ جائیں گے، یعنی ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اس دنیا کی گرفت سے آزاد ہو کر اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے اندر یقین کا پیٹرن اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ جتنا مستحکم ہمارے باپ آدم کے اور ہماری ماں حوا کے ذہن میں تھا۔ اور جب ہم اماں حوا اور باپ آدم کے
ذہن کو حاصل کر لیں گے، اور ان کے اندر جو یقین کا پیٹرن تھا نافرمانی سے پہلے ہمارے اندر منتقل ہو جائے گا۔ تو جس طرح اما حوا اور بابا آدم اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ کو سنتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اسی صورت سے ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے۔ دیکھ تو ہم چکے ہیں اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کی آواز سنیں گے، اور جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کی آواز سن لیں گے، اللہ کا جو ذہن ہے اس کے مطابق ہمارے اندر یقین کا پیٹرن بن جائے گا، ظاہر ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ کا دوست، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے قریب ہوتا ہے، ہر دوست دوست کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے لیے راستہ اس لیے آسان ہے کہ ہمارے بڑے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کے ایسے دوست تھے کہ جہاں مشیت بھی اللہ کے اختیار دیے ہوئے حالات کے تحت حضور قلندر بابا اولیاء کے تحت ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور قلندر بابا اللہ بن گئے، خدا بن گئے، لیکن حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا کر دیے ہیں جن اختیار کے تحت کائنات بنتی ہے، بگڑتی ہے، کائنات حرکت کرتی ہے، اور کائنات میں زندگی کی لہریں دوڑتی ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے باپ کے ورثے کو کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا رد کرتے ہیں۔ آپ حضرات بہت دور دراز سے تشریف لائے، اور اس مرتبہ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، ماشاءاللہ عظیم یا سلسلے کے افراد جہاں جہاں بھی تھے سب ہی تشریف لے آئے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری خوشی پوری کی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو میں دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کے قریب آؤں، آپ میرے قریب آئیں۔ تو یہ عرس کا ایک ایسا موقع ہے، یہ بھی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تو فیض ہم سب کو نصیب ہوتا ہے کہ سب بہن بھائی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح کھانا ساتھ کھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی علوم سے مستفیض ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ سب حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خوشی کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور سلسلے کے معاملات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں، بے پایا عنایت آپ پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان کو ایک محض رسمی چیز نہ سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو وسائل کی پابندی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب دوست حضور قلندر بابا اولیاء کے لیے جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت نصیب ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا کام کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اللہ کی نشانیوں میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ان نشانیوں میں انہیں اللہ نظر آتا ہے، اور وہ غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے اوپر ایک سکون، ایک قرار، ایک استغراق، ایک سرور کی کیفیت
مستقل تاری رہتی ہے۔ ابھی یہاں کل پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کس سے کہا صبح کچھ کہ بھئی ایسا کیوں نہیں کیا، وہ کہنے جی کریں کیا، یہاں تو سب نشے میں پھر رہے ہیں۔ میں کہ بھائی اس طرح کہا تھا، کہ وہ تو کہا تھا یاد رہے تو کریں، یہاں تو سو رہے ہیں سب، سوتے سوتے چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک کیفیت ہے، ایک سرور کی کیفیت ہے۔ یہ بھی ایک اندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کا اعجاز ہے، ان کی کرامت ہے کہ یہاں جو لوگ بھی تشریف لاتے ہیں خوش رہتے ہیں، مسرور رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بوتلیں چڑھائی ہوئی ہیں، بغیر مفت کی شراب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شراب طہورہ سے مزید کیا کہتے ہیں سیراب ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ کی محبت راسخ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے طفیل ہمیں ہمیشہ خوشیاں نصیب ہوں، اور آلام اور پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے ہماری، اور ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سب حضرات تشریف لائے، بڑی رونق ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ ہر آدمی باپ بھی ہوتا ہے، ہر آدمی ماں بھی ہوتی ہے، تو جس طرح اپنے بچوں کو دیکھ کر کوئی ماں خوش ہوتی ہے، جس طرح اپنے بچوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے ایک باپ خوش ہوتا ہے، آپ یقین کریں میں بھی ایک باپ کی طرح آپ سب یہاں لوگوں کی موجودگی سے بے انتہا خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میری اولاد کو یہ سعادت نصیب کی کہ وہ اپنے باپ کا دیدار کرنے آئے، اور یہاں انہوں نے اخوت کا، محبت کا، بھائی چارے کا، ادب و احترام کا، ایثار کا، خلوص کا مظاہرہ کیا۔ کسی باپ کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد آپس میں محبت کرے، اس کی اولاد آپس میں خلوص کے ساتھ رہے، اور کسی باپ کی اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد خوشحال ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل فراہم ہوں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو استحکام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شعوری غلبے سے نکال کر لاشعوری دائرے میں منتقل کرے، اس طرح کہ آپ کا شعور اور لاشعور برابر ہو جائے۔ آپ جس طرح سوتے ہوئے خواب میں اڑتے ہیں فضاؤں میں، جس طرح آپ خواب کی حالت میں آسمانی دنیاؤں میں پرواز کرتے ہیں، مراقبے کی حالت میں آپ روشنیوں کا، نور کا، تجلیات کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیدار کرتے ہیں۔ میری دعا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بغیر مراقبے کے، بغیر خواب کے، بیداری کی حالت میں بھی یہ سب کچھ دیکھیں، محسوس کریں، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قربت کا جو تصور ہے اس کو ساری دنیا میں عام کریں۔ ہم بحیثیت مسلمان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن بحیثیت انسان کے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پوری نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام پوری نوع انسانی کا جوہر ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پوری نوع انسانی کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی نبی کسی گروہ کا نبی نہیں ہوتا، کوئی نبی کسی قبیلے کا نبی نہیں ہوتا،
کوئی نبی کسی ایک مخصوص قوم کا نہیں ہوتا، نبی پوری نو انسانی کے لیے، ہدایت کے لیے اس زمین پر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ نبی پوری نو انسانی کے لیے نجات دہندہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نگیٹو ہے، تمثل ہے، ان کا دوسرا رخ ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسرا رخ ہے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرز فکر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو انبیاء علیہ السلام کی جو طرز فکر منتقل ہوئی ہے، چونکہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے باپ ہیں، لہذا انبیاء کی طرز فکر عظیمی بھائیوں کا ورثہ قرار ہے۔ نہ سعید ہے وہ اولاد جو آپ اپنے باپ کے ورثے کو قبول نہ کرے، بدبخت ہے وہ اولاد جس کے گھر میں خزانے بھرے ہو باہر بھیک مانگتی پھرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو سعید قرار دے کر قلندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کے حضور جھکا دیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ایک ابدال کا ہاتھ ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ابدال کو دیکھا، زیارت کی، اور فلاں بزرگ تو بہت ہی بڑے اللہ والے تھے، بہت ہی بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ابدال سے مصافحہ کیا۔ یعنی مقامات کا تعین ہوتا ہے اس بات پر کسی آدمی نے ایک ابدال کو دیکھ لیا۔ روحانی مدارج میں ترقی ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ کسی اللہ والے نے کسی ابدال سے مصافحہ کر لیا۔ ہم تو بھائی ابدال کی اولاد ہیں۔ ہمارا ورثہ روحانیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارا ورثہ بحیثیت علیم کے، بحیثیت صفت علیم کے، ہمارا ورثہ علم کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارا ورثہ بحیثیت یقین کے، چونکہ ہمارے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمثل ہے، تو ہمارا ورثہ یقین کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ہمارے اندر شکوک و شبہات آئے، اگر ہم وسوسوں میں مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے باپ کے ورثے سے دور ہیں۔ اپنے باپ کے ورثے کو جو اولاد حاصل نہیں کرتی وہ اولاد ناخلف ہوتی۔ دعا کریں کہ عظیمیہ سلسلے کے جتنے بھی افراد ہیں وہ ناخلف اولادوں کی صف میں شامل ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو